السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے شاگردوں، سب کے سامنے سب کو میں سلام کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں قرآن پاک کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 اس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم قرآن پاک کا یہ درس شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ زندگی کا ہر میدان میں ہم کامیاب ہوں گے۔ تو میں یہ ایک دعا پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران جس کی آیت نمبر 7 ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ میرے ساتھ رہیے، غور سے سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ، وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اس میں منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یعنی اس میں بعض محکم آیات ہیں، یعنی بعض آیتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے محکم ہیں، اور ہن ام الکتاب، اور اصل کتاب میں، اور دوسری یعنی جو اصل کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اس کی بعض آیتیں جو محکم قرار دی ہیں وہ اصل کتاب میں موجود ہیں، قرآن پاک میں موجود ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہ، جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، جن کے دلوں میں کچھ کجی ہے، یعنی ان کے دلوں میں خرابی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ، اور وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان سے ملتی جلتی آیات جو اپنے پاس سے عیسائیوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے من گھڑت آیات بنا لی ہیں، ان سے ملتی جلتی، تو ان مشابہ آیات پر جو ہے وہ اس کی تابع داری کرتے ہیں یا اس کو اطاعت شاری کرتے ہیں اس کی۔ وَمَن تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اور گمراہی پھیلانے کوئی کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے، یعنی وہ لوگ ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ، یعنی وہ ان آیات کی اس لیے پیروی کرتے ہیں کہ دنیا میں فتنہ پھیلائیں، وابتغاء تاویلہ، اور اس وجہ سے کہ ان کا مطلب انہیں معلوم نہیں ہوتا، اور وہ وما یعلم تاویلہ، اور نہ ہی وہ جانتے ہیں اور نہ ہی مطلب جانتے ہیں اور نہ ہی وہ علم جانتے ہیں کہ آیا تاویلہ الا الاسلام، مگر سوائے اور مضبوط علم والے کہتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ جو مضبوط علم والے ہیں وہ کہتے ہیں۔ والراسخون فی العلم، ہم اس پر ایمان لائے، والراسخون فی العلم، ہم اس پر ایمان لائے، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، اور سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے، یعنی جو لوگ مومن ہیں اور علم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے سب جو ہماری طرف رب کی طرف سے اتری ہے، کل من عند ربنا، اور وما یذکر الا اولو الالباب، اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جنہیں عقل ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ محکمات قرآن مجید کی وہ واضح اور صریح آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتاری، ان کو پڑھنا سکھایا، ان پر ہدایت بھیجی، اور انہوں نے اپنی اپنی امت کو بھیجی، اور قرآن پاک میں موجود ہے تاکہ ہم ان کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں اور عمل کریں۔ تو ناظرین، یہ محکم آیتیں ہیں جن کے مطلب مقرر ہیں اور ان کے معنی میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے۔ ناظرین، ام الکتاب، کتاب کی اصل، ہر شے کی اصل کو ام کتاب کہتے ہیں۔ یہاں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیتیں بالکل صاف اور واضح ہیں، جن سے ایک ہی معنی نکلتے ہیں، وہی اصل اور معیار ہے۔
تو ناظرین یہاں پہ متشابہات یعنی وہ آیتیں ایسا کلام کو کہتے ہیں جس سے کئی باہم ملتے جلتے مطلب نکلتے ہوں اور مشابہت رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اور ان کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ اسی لیے عیسائیوں نے اور جو ہے منافقین لوگوں نے ان سے ملتی جلتی اپنے پاس سے من گھڑت آیات تجویز کر لی تھی، اور تاکہ مسلمان مومن جو ہے وہ دھوکہ کھا جائے، لیکن مومن دھوکہ نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ مشکل ہو جاتا کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے فیصلہ کرنا، اور اس کی تفسیر میں مختلف پہلو نکلتے ہوں، صرف علماء اور اس کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، یعنی علماء جو ہے وہ جان جاتے ہیں، وہ فرق سمجھ جاتے ہیں، اور عوام کا فرض ہے کہ ایسی آیات کے مطلب میں علماء پر تکیہ کریں، یعنی علماء سے معلومات حاصل کریں، بے جا اور اندھا دھند تقلید نہ کریں، ایسی آیتوں کو نہ پڑھیں، یہ علماء پر تکیہ کریں، اپنی عقل پر بھروسہ نہ کریں، یعنی ان کا مائنڈ اگر کہے کہ یہ آیات میں بھی صحیح ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے، علماء سے اس کا فتویٰ لے لیں۔ تو ناظرین الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے، یہاں ارشاد ان قوموں کی طرف ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کے صاف اور صریح ہدایت اور تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی ان پر عمل کرنا اور ان کو اگنور کر دیا تھا، ان کے بعد تشریحات کو توڑ مروڑ کر اصل قرار دے دیا۔ اس آیات کی تشریح ہم اگلے سبق میں کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واضح دلائل سے عاجز آ گئے تو کہنے لگے آخر آپ بھی حضرت مسیح کو کلمت اللہ اور روح اللہ مانتے ہیں، یہ ہمارے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کے اس حجت بازی کا جواب یہاں ایک عام قاعدہ کے صورت میں دیا گیا ہے جس کی سمجھ لینے سے بہت سے اختلافات اور شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن جیت اور دوسرے تمام آسمانی کتابوں میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک وہ جن کا مفہوم اور معلوم، یعنی مفہوم اور معلوم، اور مقرر یعنی مقرر ہونا، ایسی آیات کو محکمات کہتے ہیں، اور حقیقت میں کتاب کی ساری تعلیمات کی جڑ اور اصل یہی آیات ہوتی ہیں۔ آیات کے دوسری قسم متشابہات کہلاتی ہیں، یعنی ایسی آیتیں جن کا مفہوم اور مطلب معلوم کرنے میں کچھ شبہ واقع ہوتا ہو۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دوسری قسم کی آیتوں کو پہلی قسم کی آیتوں کی روشنی میں دیکھا جائے، جو معنی اس کے خلاف پڑے انہیں رد کر دیا جائے، اگر کوشش کے باوجود مفہوم اور واضح نہ ہو پھر بھی معنی کی تلاش کرنے والے کو حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔ انسان ہمادان نہیں ہے ہر چیز کا احاطہ کر سکے، اپنے علم کا تصور، اپنے علم کا قصور تسلیم کر کے خاموش رہنا چاہیے، ایسے طریقے پر مطلب نہ نکالنا چاہیے جو مذہب کے معاملہ میں مسئلہ میں اصول اور واضح آیات کے خلاف ہو۔ مثلا قرآن حکیم نے مسیح علیہ السلام کی نسبت وضاحت کر دی، اور اِنَّا ہُوَ إِلَّا عَبْدٌ انعام علیہ، وہ صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے انعامات سے یعنی بہت سے معجزات سے نوازا، اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور کئی مقامات پر مسیح کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے کو غلط ثابت کر دیا۔ ایک دن اب ایک شخص ان سب محکمات سے آنکھیں بند کر کے کلمہ اللہ اور روح اللہ وغیرہ جیسے اشاروں کے پیچھے دوڑے، اور اس کے وہ معنی چھوڑ کر جو پہلی واضح آیتوں کے موافق ہو ایسی سطحی معنی لینے لگے جو کتاب کے عام تشریح کے خلاف ہوں۔ تو ناظرین یہ کچھ روی اور ہٹ دھرمی نہیں تو اور کیا ہے؟ بعض بدنیت، بدطبیعت، بدتینیت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح مغالطہ دے کر لوگوں کو گمراہی میں پھنسایا جا سکتا ہے، اور بعض کمزور عقیدہ لوگ ایسے مشابہات سے اپنی رائے اور خواہش کے مطابق کھینچ کر مطلب نکالنا چاہتے ہیں، اور حالانکہ ان کا صحیح مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ناظرین جو لوگ مضبوط علم رکھتے ہیں اور وہ محکمات اور مشابہات کو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیتیں ایک ہی سرچشمہ سے آتی ہیں، اس لیے وہ متشابہت کو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو حصہ اس کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے اسے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہی بہتر جاننے والا ہے۔ مقصد یہ کہ معمولی علم رکھنے والے ایک آدمی کا فرض ہے کہ وہ متشابہت میں نہ الجھے۔ جو آیات ایک سے زیادہ معنی رکھتی ہے اس کے معنی علماء دین سے دریافت کر لے، اور جن آیات کے مطلب واضح ہے ان کے مطابق عمل کرنے میں کسی قسم کی سستی اور اسے پس پش سے کام نہ لے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کا ترجمہ تفسیر، یعنی کے بعد 2 آیات یعنی 8 اور 9 آیات کا ترجمہ تفسیر بیان کرتی ہوں۔ یہ آیات اس میں دعائیہ آیاتیں ہیں، تو یہ میں نے پہلے سٹارٹ میں بھی پڑھی ہے، اب میں ترجمے سے دوبارہ اس کا ریپیٹ کرتی ہوں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ وہب لنا من لدنک رحمتن، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ ربنا انکا جامع الناس، یہ 8ویں آیات ہے۔ ربنا انکا جامع الناس، اے رب تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، جامع الناس یعنی جمع کرنے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ تو ناظرین، یہ کے بعد 2 آیات ہیں اور 2 ہی دعائیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ سے مانگ رہے ہیں قرآن پاک کی آیت پڑھ کر۔ تو یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں، ان کے مطابق میں آپ کو اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ لا تزغ، نہ پھیر، کچھ نہ کر، لا تزغ والی دعا میں بندہ حق یہ درخواست کرتا ہے کہ مولا کریم جب ایک بار ہدایت نصیب ہو جائے اور حق بات کا سراغ مل جائے تو دل میں کجی نہ پیدا کرنا، یعنی ہمارے دل کو بدل نہ دینا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنے اس قدر بلند درجات اور شاندار کمالات کے اکثر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ ناظرین، اہل علم جانتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اللہ کے تمام انسانوں کو جمع کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اور ٹیڑے دلوں والے جو مسائل میں جھگڑتے ہیں سب کا 2 ٹوک فیصلہ ہو جائے گا۔ ہر مجرم کو اپنے کجروی اور ہٹ درمی کی سزا بھگتنی پڑے گی، اس لیے اہل علم ہمیشہ ایسے کجرو لوگوں سے بیزار رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طالب رہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو اس آیت کی تفسیر کے مطابق بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر کے ساتھ ہی کافروں کا انجام بھی بتا دیا ہے کہ انہیں کوئی چیز دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی سزا سے نہیں بچا سکے گی۔ نجران کے عیسائی عالم محض اس لیے اسلام قبول نہ کرتے تھے کہ عیسائی بادشاہ اپنے انعام و کرام دینا ختم نہ کر دے، یعنی وہ لالچ میں آ گئے کہ بادشاہ کرام جو ہے وہ ہمارے لیے جو انعام و کرام ہمیں دیتے ہیں وہ نوازنا چھوڑ دیں گے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ تمام مال و دولت عارضی ہے اور قیامت کے دن ان میں سے کوئی شے بھی کام نہیں آئے گی، اس لیے جو لوگ محض دنیاوی مال و دولت یا عزت اور جاہ کی خاطر ایمان نہیں لاتے وہ خوب سمجھ لیں کہ مال و دولت اور جتھے انہیں عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، لہذا اجزائے اعمال کے پورے یقین کے ساتھ نیک اعمال میں لگا رہنا چاہیے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے یہ ایک تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوا ہے قرآن پاک میں
تو اس کی آیت نمبر یعنی 10، 11 اور 12 یہ کے بعد 3 آیتوں کا میں ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی، تو ساتھ رہیے، سنیے اور غور کیجئے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، بے شک جو لوگ کافر ہیں انہیں ان کے مال اور اموال، مال اور دولت، ولا اولادہم من اللہ، اور اللہ کے پاس ہرگز کچھ کام نہ آئیں گی۔ یعنی یہاں پہ اس آیات سے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، انہیں ان کے مال، دولت اور اولاد ان کے پاس، اللہ کے پاس ہرگز کام نہ آئے گی، یعنی قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ شیئم و اولئک ہم وقود النار، اور وہی دوزخ کے ایندھن میں ہوں گے، یعنی وہ چیزیں ان کے لیے دوزخ کا ایندھن بن جائیں گی۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے فرعون والوں کا دستور اور جو ان سے پہلے تھے، یعنی کداب آل فرعون، فرعون والوں کا دستور، اور پھر والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کذبوا بآیاتنا یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ، اور پھر اللہ نے انہیں ان کے بذنوبہم، ان کے گناہوں پر پکڑا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ناظرین اب آگے آیات ہے، کل الذین کفروا ستغلبون، کافروں کو کہہ دے کہ عنقریب تم مغلوب ہوگے، اور تُحشرون، اور تُحشرون دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، تُحشرون الی جہنم، اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، وبئس المیعاد، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین ان 3 آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ پہلی آیت میں کفار اور مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس طرح کفر اور شرک کی سزا قدیم قوموں کو ملی تھی، اسی طرح ایسے گناہوں کی سزا تمہیں بھی ملے گی جو اگر تم ان جیسے کام اپناؤ گے تو۔ اس آیت میں فرعون اور اس سے پہلے کے قوموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اشارہ کر کے حوالہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیچھے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی اس کی نشانیوں سے انکار کیا، اس کے احکامات سے نافرمانی کی، اور ان تمام گناہوں کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں گرفتار کیا۔ تو ناظرین اور سخت سزا دی، یعنی سابقہ قوموں کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان گزشتہ قوموں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جن کا ہم نے جو ہے بیان پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان کے انجام کا بھی، اور موجودہ کفار مشرکین کو کجروی سے باز رہنا چاہیے، یعنی موجودہ ماضی میں ہم نے جو کچھ جن قوموں کا ذکر پڑھا ہے ان کے انجام کا ذکر بھی ہم نے پڑھا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آئندہ کفار اور وہ لوگ جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، یہ تمام کافر جو اللہ اور اس کے رسولوں کے دشمن ہیں، تو جلد ہی مغلوب ہوں گے، یعنی جلد ہی اللہ تعالیٰ ان پر غالب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے سب لوگ جو آئندہ اتنا علم آنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی ہدایت آنے کے باوجود اگر غلط کام اپنائیں گے، غلط طریقے اپنائیں گے، اہل اسلام سے شکست کھائیں گے، دنیا میں سزا یاب ہونے کے بعد آخرت میں انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو ناظرین یقیناً بہت یہ بری جگہ ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی نصرت یعنی قرآن پاک کی یہ سورت آل عمران کی قد کان لکم آیات فی فئتین التقاطا، ابھی تمہارے سامنے دو فوجوں میں ایک نمونہ گزر چکا ہے۔ فئات تقاتل فی سبیل اللہ، جن میں مقابلہ ہوا، ایک فوج اللہ کی راہ میں لڑتی ہے، تقاتل فی سبیل اللہ یعنی ایک فوج اللہ کی راہ میں لڑتی ہے، وَأُخْرَى کافرۃ یرونہم مثلہم، اور دوسری فوج کافروں کی ہے، وہ انہیں کھلی آنکھوں سے اپنے سے دو چند دکھائی دیتے ہیں، مثلہم رائے العین یعنی کھلی آنکھوں سے ان کو وہ دو چند یعنی بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں، اس کا مطلب واللہ
یؤیدو بنصرہ، اور اللہ جسے چاہے اپنی مدد کا زور دیتا ہے، من یشاء یعنی اللہ جسے چاہے اپنی مدد کا زور دیتا ہے، ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ تو ناظرین اس آیت کی تشریح کچھ ایسے ہے کہ بدر کے مقام پر، جنگ بدر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی، اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے دیدہ عبرت رکھنے والوں کے لیے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ واقعہ جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ اس موقع پر اسلامی لشکر اور کافروں کی فوج میں مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی نصرت مسلمانوں کو پہنچی اور حق و باطل میں فرق ہو گیا۔ تو ناظرین یہاں پہ اس کی تفسیر ایسے بیان کیا ہے کہ جنگ بدر میں کفار کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی، ان کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، ان کے جنگجو بڑے ماہر اور تجربہ کار تھے۔ تو ناظرین دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجاہدین، دوسری طرف مسلمان مجاہدین کی تعداد صرف 313 تھی، جن کے پاس صرف 17 اونٹ اور 2 گھوڑے، 6 زریں تھی اور محض 8 تلواریں تھی۔ ایک لشکر کو دوسرے لشکر دو چند نظر آتا تھا، لیکن اس کے باوجود کفار کو مسلمانوں کا لشکر بہت زیادہ نظر آتا تھا۔ کافروں کے دل میں مسلمانوں کی کثرت کا خوف طاری ہو گیا اور وہ مرعون ہو گئے۔ دوسری طرف مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ کر اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہو کر عقیدت پسند ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح نکالنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت انہیں شامل کر دے، اور ایسا ہی ناظرین ہوا، اور ثابت قدمی اور استقلال سے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اعتماد کر کے فتح اور نصرت کی امید رکھتے تھے۔ اور اگر کافروں کی پوری تعداد جو 3 گنا تھی اس کے برعکس مسلمانوں پر ظاہری ہوتی تو ممکن تھا کہ ان پر خوف طاری ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو ثابت قدم رکھا۔ بہرحال ایک قلیل اور بے سر و سامان جماعت کو ایسی مضبوط جماعت کے مقابلہ میں اس طرح غالب کرنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت تھی۔ ایک اہل بصیرت کے لیے ایک عبرتناک واقعہ ہے۔ اس دن وہ پیشن گوئیاں پوری ہو گئی جو برسوں پہلے مکہ معظمہ میں مسلمانوں سے کی گئی تھی۔ تو ناظرین اس سبق سے معلوم ہوا کہ اصل چیز صبر اور توکل ہے، تعداد اور کثرت اور ساز و سامان نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اس سے مدد مانگیں کہ تمام کامیابی اسی کی طرف سے ہے۔ ساز و سامان اور روپیہ پیسہ مال و دولت کچھ میٹر نہیں رکھتی۔ غزوہ بدر کے جس واقعے کی طرف اس آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، اس نوعیت کا تاریخ اسلام میں صرف ایک واقعہ نہیں، جبکہ جب بھی حق پرست اس جذبے اور ولولے کے ساتھ میدان میں سر بکف ہو کر نکلے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال رہی۔ تو ناظرین اب میں قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ آیت نمبر 14، فانی اشیاء سے محبت، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيِّنَاتِ، یعنی لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کیا ہے۔ من النِّسَاءِ مثلاً عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ اور جمع کیے ہوئے خزانے، من الذہب سونے اور چاندی، والفضۃ من الذہب سونا، والفضۃ اور چاندی، اور والخیل المسومۃ اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانا ہے۔ حیات الدنیا یعنی یہ دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے والی چیزیں ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو ناظرین اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض دنیاوی اشیاء میں انسان کے لیے طبعی طور پر کشش ڈال دی گئی ہے، یہ چیزیں اسے بہت بہت پسندیدہ ہیں، لیکن اکثر لوگ حد سے زیادہ ان کے محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو عزیز رکھنا بذات خود گناہ نہیں،
دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ناگزیری ان سے فائدہ اٹھانا برا نہیں، لیکن احتیاط لازمی ہے کہ ان کی طرف رجحان یا رغبت ضرورت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ لگاؤ رکھنا چاہیے، اور دنیا سے ہمیں صرف وقت گزارنے کی حد تک دنیا سے لگاؤ رکھنا چاہیے، دنیاوی چیزوں سے رکھنا چاہیے لگاؤ، اور ہمیں دنیا سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور دنیا میں رہتے ہوئے قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اس طرح انسان ان میں مگن ہو جائے گا، آہستہ آہستہ انہیں مقصد حیات سمجھ لے گا اور اپنی منزل کو بھول جائے گا۔ یعنی منزل ہماری قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن تمام دنیاوی زندگی کا حساب ہوگا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، تو یہی ہماری منزل ہے۔ وہ راہ سے بہت دور بھٹک جائے گا۔ یہ دنیا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، چیزیں فانی ہیں، صرف دنیا میں کام آنے والی ہیں۔ دنیا سے اللہ اٹھ جانے کے ساتھ ہی ان سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ان کے صحیح جگہ پر انہیں رکھتے ہوئے آخرت کا بھی سامان کریں، یعنی آخرت کے لیے ہر وقت ہمہ گوش رہیں۔ اصل ٹھکانہ وہی ہے، اور بقا بھی اسی زندگی میں ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا درس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، نئی ویڈیو لے کر، نئے درس، قرآن پاک کی نئی آیات کے مطابق، سابقہ آیات کے مطابق، جس کا ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، اور مزید معلومات دین کے معاملے میں حاصل کریں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ رہے، آپ کے بھی، اور ہماری مدد فرمائے ہر معاملے میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک